ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایئر کامانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اور بیورو چیف ارنا افضل رضا. خالد چشتی صاحب، اگر ہم اس پورے آپریشن کو اگر آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم آپ سے اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے پاس دے ہیو دا سفسٹیکیٹڈ ویپنری، دے نو دے ہیو دی ایئر کوریڈور، مطلب وہ جہاں چاہتے ہیں آ بھی جاتے ہیں، کر کے بھی کام اپنا چلے جاتے ہیں. ایران کے پاس جو ان کا میسائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے اب امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بے چینی تھی. یورینیم انریچمنٹ پہ تو وہ بات کر ہی رہے تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے سیڈ دیٹ دس میسائل پروگرام ہیز ٹو اینڈ. کس قسم کا میسائل پروگرام آپ کو لگتا ہے ایران کا کہ وہ کہاں تک اس کی رینج ہے، اور وہ کیا کوئی خاطر خواہ اپنا مارک چھوڑ سکتا ہے، یا جتنی ہم نے دیکھی کہ خلیجی ممالک کے اندر ظاہر امریکی بیسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنے میں بالکل کامیاب ہیں؟ جی مس نادیہ، دیکھیے پچھلی وار کا میں سہارا لوں گا کہ اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے تھوڑا سا میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا سکسیسفل تھے. صرف 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے. دیکھیے بہت عرصے سے ان کی جو سپلائی آف پارٹس ہے، جو ٹرانسفر ٹیکنالوجی ایران کو بند تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے لیے ایک الفتح اور کروز اور بلسٹک میزائل اپنے لیے جو بنائے تھے، وہ انہوں نے بہت زبردست اسٹریٹجی پچھلی دفعہ کی تھی. میں توقع نہیں کر رہا تھا. وہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ہی ان پر حملہ ہوا، انہوں نے اپنے کروز میزائل، جن کی اس میں سے مارک 5 یعنی کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے 5 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً 5500 کلومیٹر یوں سمجھ لیں کہ سپیڈ پر گھنٹے کی رفتار سے فائر کیے تھے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پہلے روڈیمنٹری جو اتنے ہائی ٹیک نہیں تھے میزائل پہلے وہ لانچ کیے تھے. ظاہر ہے جب ایک ٹریکنگ کر رہا ہوگا اسرائیل کا جو ریڈار ہے، اس نے تو یہی سمجھنا ہے کہ سب سے جو ایکوریٹ پن پوائنٹ ہے وہ شروع میں لانچ کیے گئے. ان کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ تھارڈ تھا، امریکہ کا دیا ہوا، تقریباً 3000 کلومیٹر دور سے انٹرسپٹ کر لیتا ہے. پھر اس کا ایرو 3 تھا جو تقریباً 2300 کلومیٹر سے انٹرسپٹ کرتا ہے. پھر ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ تھا جو تقریباً 300 کلومیٹر تک کرتا ہے. اور اس کے بعد 70 کلومیٹر اندر آ کے جو آئرن ڈوم ہے وہ کرتا ہے. یعنی اتنے ڈیفنسز جو دنیا کا نمبر 1 ایئر ڈیفنس سسٹم اگر کسی کے پاس تھا تو وہ اسرائیل تھا. میں آپ کے ویورز کو اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے جغرافیکلی ایران کے مقابلے میں اسرائیل 70 گنا چھوٹا تھا اور ہے 70 گنا چھوٹی سپیس کو ڈیفینڈ کرنا ایئر سپیس پوائنٹ آف ویو سے کہیں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ایران کے لیے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو جس کے پاس 70 گنا کم سوئل ہے یا جغرافیہ ہے اور اس کو تقریباً $260 بلین کی مدد ملی ہے پچھلے 78 سالوں میں امریکہ سے، جب سے وہ مارز وجود میں آیا ہے، اور جس طرح کا بھی وجود ہے وہ علیحدہ بات ہے. 78 سالوں میں $260 بلین کی مدد ملٹری صرف ملی ہے امریکہ سے. پھر بھی لوگوں کا خیال تھا یہ بریچبل نہیں ہے، یہ تو پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا. پھر بھی تمام کوششوں کے باوجود اتنے ایئر ڈیفنس یہ جو اسرائیل کے لوکل تھے، اور جو ان روٹ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پرشین گلف میں انٹرسیپشن ہوتی تھی عراق اور دوسرے ملکوں کی طرف سے، اور جو ان کے بحری بیڑے کھڑے تھے. پھر ریڈ سی میں انٹرسیپشن ہوتی تھی. پھر جب کراس کرتا تھا اسرائیل کی تو پھر ایک اور انٹرسیپشن، ان کے اپنے ڈیفنس آتے تھے. تو پھر بھی 10-15% میزائلز ان کے پہنچ گئے تھے. اب میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے انہوں نے فائر کیے روڈیمنٹری جو لیس ایکوریٹ تھے، ان کا جو ڈیفینسو میکنزم اور پیٹریاٹ میزائل جو انٹرسیپشن کے لیے تھے ان کو ایگزاسٹ کیا. جب تک اسرائیل کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ تو شاید یہ چال ہو گئی ہے، تو تب تک انہوں نے راشننگ شروع کر دی تھی اپنے ڈیفنس سسٹم کی. اور یہ انہوں نے نسبتاً بہت کامیاب کیا تھا. اور 5 راتیں کم از کم پرائم منسٹر سے لے کر ڈپلومیٹس تک بنکرز میں سوتے رہے. ایرانی لوگوں کو تو پتا تھا کہ بنکرز میں سونا کیا ہوتا ہے، راشننگ کیسے کی جاتی ہے. اسرائیلی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ دوسروں پر جا کے حملے کرتے تھے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا فوڈ شارٹیج اور میڈیسن سپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو وہ پینٹ چھپے، ایک پریشر بلڈ ہوا. آپ کو یاد آئے گا کہ تل ابیب میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے وار کے اگینسٹ، کیونکہ لوگوں کو یوز ٹو نہیں تھے. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ان کی کافی حد تک کامیاب تھی. انہوں نے آئزر ویز میں انسٹیٹیوٹ کو ٹارگیٹ کیا، انہوں نے مساد ہیڈ کوارٹر کو کیا، انہوں نے ملٹری کمپاؤنڈ کو کیا تھا اس وقت. تو اب آتا ہوں میں کوئکلی کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اب کیا کر سکتے ہیں. اگر یہ جون میں کر سکتے تھے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اب اس دوران انہوں نے بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل چائنا سے انڈکٹ بھی کیے ہیں، ڈرون تو کیے ہی ہیں جو پاسبلی سمندر کی طرف استعمال کریں گے. لیکن یہ جو انہوں نے بیلسٹک اور اپ گریڈ کیا ہے اسٹاک، وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک راؤنڈ ضرور یہ کریں گے. بہت سارے جہاز ٹرانسپورٹ کے لے کے ویپنز کو آتے رہے ہیں روس سے بھی اور چائنا سے بھی. وہ آرسنل 2 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. رسپانس کوئکلی کلوزنگ، آئی ایم سوری میں نے بڑا ٹائم لے لیا. نہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑی صحیح آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وائی اٹ از ڈیفیکلٹ اینڈ واٹ دے کین ڈو.
जी मैंने इत्तेफाक से एक डॉक्यूमेंट्री भी अभी रिसेंटली अपने चैनल पे बनाई थी और उसका टॉपिक बिल्कुल यही था कि वाई ईरान उस जंग से पहले किया था, वाई ईरान एंड यूएस वॉर इज डिफरेंट एंड डेंजरस। तो मैं उसके जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने रूस और चाइना से बहुत मैसिव इंडक्शन की है। अब दो चीजें हैं जो रिस्पॉन्स डिक्टेट करेंगी या आउटकम को ऑब्वियसली टेलर उस तरह होगा। नंबर वन कि वो किया लिया क्या था कि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी से रखा है, कंटेनर बाय शिप्स आते रहे हैं, अमेरिका बहुत कोशिश करता रहा है टू फाइंड आउट कि किस तरह के वेपन्स आए हैं। वो काफी तक शायद कामयाब हुआ, लेकिन अभी भी कोई सरप्राइजेस होंगे। एक डिपेंडेंट है कि आर्सेनल किस तरह का है और कितना केपेबल है। नंबर टू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लाया गया है वेपन, वो उसकी सर्वाइवेबिलिटी के क्या चांसेस हैं। यानी कि आया इन्होंने इतनी हाइडिंग प्लेस या टनल्स बनाई हैं जैसे लीडर खुदा ना खास्ता इनके नहीं बच सके अनफॉर्चुनेटली, तो इन वेपन्स को आया इस तरह सिक्योर किया गया है कि वो हिट बैक कर सकें और हिट ले सकें अगर कोई कल या परसों राउंड चलते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम इजराइल ने जो अटैक किया था 128 रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल लॉन्चर उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे लास्ट टाइम, लेकिन ईरान ने बहुत कुछ सीख कर अंडरग्राउंड ले गया था और उस डाटा उस परसीवन या परसेप्शन की वजह से कि अब वो शायद नहीं है उनके पास, लेकिन एक्चुअली वो हाइडिंग में ले गए। अच्छा, और अभी तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, बहुत सारी वॉर्स। सही, और पासदारान इनकलाब ने ये कहा भी है कि वो सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला हर सूरत लेंगे। अफजल, आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाह रही हूँ कि कोई रियलिस्टिक पाथ है आप समझते हैं डी एस्केलेशन का? डी एस्केलेशन का सिर्फ एक ही कंडीशन है। आई डोंट थिंक गुज़श्ता रोज तक ये कंडीशन थी, लेकिन क्योंकि अब रेड लाइन क्रॉस हुई है, जब तक सुप्रीम लीडर की रिटेलिएशन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और जो आर्मी की तरफ से जो आज पैगाम दिए गए कौम को भी और रीजनल कंट्रीज को भी, तो मुझे अभी कोई इमेजिन आई मीन सीज फायर या सेसेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज नजर नहीं आ रहा, अनलेस गुज़श्ता शाम तक ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जब स्टेटमेंट दे रहे थे, he was calling to imagine I mean stopping of the aggression from the aggressor powers. I mean इजराइल और अमेरिका को सबसे पहले ये एग्रेशन बंद करना होगा, तब ईरान अपने जो कार्रवाइयाँ हैं वो बंद होगी। बट आई डोंट थिंक सो कि ईरानी कौम इस वक्त वो बिल्कुल एक के बहुत मुख्तलिफ कैफियत में है। सो मुझे नहीं लगता कि जो आर्म फोर्सेस है और सिस्टम है वो खुद से अभी कोई सीज फायर या सेसेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज की तरफ जाए। वो ठीक ठाक अपने वो जो टारगेट्स के लिए प्रॉमिस किया था और ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिसेस 4 में जो उन्होंने एजेंडे में रखा है, वो जब तक हासिल नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि आज कल या कोई 3 दिन के बाद तक ये कमी आ जाए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब तो कह रहे हैं कि होता है कि एक राउंड जो है वो ज़रूर ईरान की जानिब से ऐसा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको पिछले जून के बाद से लेके अब तक काफ़ी इंक्रीज़ भी किया था। और अब जबकि सुप्रीम लीडर की शहादत भी हो चुकी है और हमने IRGC को भी देखा और पासदारान इनकलाब भी यही कह रहे हैं कि वो हर सूरत इस पे रिएक्ट भी करेंगे और इसका बदला भी लेंगे। वेल लेट्स सी, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, बट उम्मीद यही रखनी चाहिए कि वॉर इज़ नॉट द चॉइस, इट हैज़ टू बी नेगोशिएशन एंड इट हैज़ टू बी थ्रू डायलॉग।